أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بہت خوش نصیب ہے اس وقت ہم لوگ کے ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد مشاہد عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور اپنا قیمتی وقت ہماری اس بستی کے لیے انہوں نے نکالا اور تشریف لائے. ہم مومنین کے سروا تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت کا یہ جو پروگرام ہے وہ 3 مناسبتوں پر منحصر ہے. خود چونکہ ماہ مبارک رمضان یا اللہ کا مہینہ نزدیک ہے، لہذا استقبال ماہ مبارک رمضان یہ ایک عنوان ہے، اور دوسرا عنوان فضائل اعتکاف. اعتکاف کے سلسلے میں جو اس کی فضیلت ہے، مولانا اس کے سلسلے میں اور ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ابھی روشنی ڈالیں گے، مفصل گفتگو کریں گے. آپ حضرات نے بارہا یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے اس کے سلسلے میں صرف سنا ہے اجمالاً. بارہا میں نے خطبے میں یا کسی تقریر میں اعتکاف کے بارے میں آپ حضرات کے درمیان صرف اشارتاً کہہ کے گزر گیا، لیکن تفصیل اس کی بہت لمبی ہے، احکام ہے، اس کی بہت سی فضیلت ہے، وہ بھی مولانا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالیں گے. اور تیسری جو مناسبت ہے وہ خود تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن کی فضیلت. الحمدللہ تلاوت قرآن سیکھنے کے لیے جس کلاس کا آغاز آج سے تقریباً 3 مہینہ پہلے کیا گیا تھا، وہ الحمدللہ بخوبی چلتا رہا. اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے حضور کے جوان طبقے نے جس حد تک شرکت کی وہ کی، لیکن ان بزرگان نے جو کہ 75 اور 80 سال کی عمر رکھتے ہیں،
سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری اس قرآنی اور نورانی محفل کو ہمیشہ پر نور بنایا، اور یہ بات بزرگان بھی الحمدللہ آتے رہے۔ بعض جوانوں نے تو خیر میدان چھوڑ دیا، آپ کے حضور میں نام لکھوایا تھا، لیکن نہیں معلوم کہ کیا مشکل پیش آئی، لیکن جنہوں نے مستقل طور سے شرکت کی ہے اس قرآن مجید کے کلاس میں، اور میں نے ان سے روز اول یہ وعدہ لیا تھا کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ جن افراد نے الف با سے شروع کیا تھا تلاوت قرآن مجید سیکھنے کے لیے، الحمدللہ آج وہ لوگ باقاعدہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ یہ کلاس دور قرآن کی شکل میں جاری رہے گا۔ انشاءاللہ یہ تمام مومنین اس میں شرکت کریں گے۔ بہرحال ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ سب کارکردگی مولوی صاحب کی ہے، انہوں نے آگے تشویق دلائی، آپ حضرات کو حوصلہ دیا، آپ حضرات آمادہ ہوئے۔ بہرحال ہم بارگاہ الہی میں صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ابھی تک فرصت یا وقت نہ مل پایا ہے، معبود انہیں فرصت اور وقت دے تاکہ وہ لوگ بھی اس معنوی کلاس اور پروگرام میں شرکت کر سکیں اور تلاوت قرآن میں شرکت کر سکیں۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے، مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ ایک بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے، اس کی طرف ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک چیز ہوتی ہے دینی ماحول اور ایک ہوتا ہے ماحولی دین۔ مولانا یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دینی ماحول اپنانا ہے، ماحولی دین نہیں اپنانا ہے۔ معمولاً ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں ماحولی دین زیادہ آ رہا ہے نسبت دینی ماحول کے، لہذا یہ کوشش دینی ماحول کی ہے جس کی طرف مولانا محمد مشاہد عالم صاحب قبلہ کوشش کر رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، گاہے بگاہے ہمارے درمیان آتے ہیں، اور ان کو ایک خاص الفت ہے ہماری اس بستی سے۔ اور اگر مولانا کو ابھی ماہ مبارک رمضان میں نماز نہ پڑھانی ہوتی تو شاید ماہ مبارک میں زیادہ وقت ہم لوگوں کے درمیان دیتے، لیکن چونکہ ان کو امام جماعت کے فرائض انجام دینے ہیں، لہذا معذور ہیں، نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم آخر میں ان کی صحت کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت دے، تندرستی دے، حوصلہ دے کہ آپ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی ماحول اپنانے کی ترغیب دلا سکیں اور ہم لوگ یہ کام کر سکیں۔ میں آخر میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد مشاہد عالم صاحب قبلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان موضوعات پر مفصل روشنی ڈالیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں گے۔ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی الاقطہی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين
روحی لہ الفدا وبعد۔ میرے لیے خود بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور مولانا سراج صاحب جو میرے بہت بہترین بھائیوں میں سے ہیں، اور آپ کے توسط ہی سے میں سراج سے آشنا ہوا اور دیگر حضرات سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ رشتہ جو ایمانی رشتہ ہے آپ سے، مولانا سے، دیگر اہل کی سروا سے، وہ آج تک باقی ہے۔ خدا کرے یہ رشتہ جب تک حیات ہے باقی رہے۔ میں تو شفاعت کا ذریعہ سمجھتا ہوں آپ سے جو ملاقات ہے ہماری، اور خصوصاً جب بھی میں آتا ہوں اور کہیں بھی گفتگو ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے کریڈٹ مرحوم اعتزاز صاحب کو دیتا ہوں، کیونکہ انہی نے ہی سب سے پہلے کوشش کی تھی۔ وہی لکھنؤ آتے جاتے بھی تھے ظاہراً زیادہ، تو میں پہلی بار آیا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو آیا ہوں تو ایک تو خود ماہ مبارک رمضان جس کا ہم انشاءاللہ آئندہ استقبال کرنے والے ہیں، خوش آمدید کہنے والے ہیں، دوسرے جو کلاسز آپ کی چل رہی ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، لوگ محروم ہیں، اور ہم اور آپ قرآن مجید کی خدمت میں ہیں۔ اگر تکلف ہو رہا ہے بعض لوگوں کو تو تکلف نہ کیجیے۔ ہاں، یہ اللہ کی کتاب ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں استاذ سے اس کو پڑھنے کی کوشش، کیونکہ اپنا مال ہوتا ہے۔ آپ کرائے پہ اگر لے بھی آئیں تو کرایہ ہی کہا جائے گا، لیکن اگر آپ ایک سورہ بھی اگر سیکھ گئے تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے ہاں شیعہ مکتب میں، اسلام میں کوئی عمر معین تھوڑی ہے، نہ شرم ہے، ہر چیز میں شرم ہے، علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ خاص طور سے دین کا علم یہ واجبات میں سے، جیسے کمانے کے لیے کوشش کرنا اور فن ہنر حاصل کرنا واجبات میں سے، کیونکہ حرام ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ یہ آپ سمجھیے اس بات کو، کوئی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرست بنایا ہے، قوت دی ہے، عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کے بعد کوئی سید ہو کر کے ہاتھ پھیلائے، توہین ہے جناب فاطمہ کی، بہت بڑی توہین ہے۔ لیکن علم کے لیے ہاتھ پھیلانا فخر ہے۔ اگر میں بے پڑھا لکھا ہوں اور کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ مجھے سکھا دیجیے، یہ فخر ہے۔ جنگ بدر میں مشرکین اسیر ہوئے تھے، پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی، تو جب دشمن اسیر ہو کر کے آئے تو اب ظاہر سی بات ہے یہ اپنے کو چاہتے تھے ہم آزاد ہو جائیں، تو کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے مگر پیغمبر کے بہت سارے لوگ ان پڑھ تھے، تو پیغمبر نے کہا ہم تم سے پیسہ نہیں چاہتے، تم میں سے ہر پڑھا لکھا مشرک ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھائے، اسی پہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیے آپ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہر پڑھا لکھا مشرک اہل مدینہ کے 10 آدمیوں کو، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کلاس کا نصاب جو ہے پیغمبر نے وہی معین کر دیا کہ 10 اچھے ہیں، بس ٹھیک ہے، 10 سے زیادہ کلاس میں ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ اپنے لوگ کے لیے کہ پوچھا جاتا ہے کہ کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہوں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 سے زیادہ جہاں ہوئے تو کلاس جو ہے وہ اپنی کوالٹی سے گر جاتا ہے، کیفیت اس کی ڈاؤن ہو جاتی، تو پیغمبر نے 10 لوگ کو، کیوں منہ صاحب
آپ بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں، بتائیے، ہے نا؟ 10 لوگوں کو معین کیا، مشرک کے سامنے مسلمان جیتے تھے، وہ شکست خوردہ تھا، مگر فاتح لوگوں کو شکست خوردہ لوگوں کے سامنے جان میں ادب طے کروایا پیغمبر نے، کہا ان کے سامنے بیٹھو کیونکہ اس کے پاس علم، یہ تمہارا ٹیچر ہے۔ تو قرآن کے سلسلے میں اگر کچھ لوگ ہمارے کسی بھی وجہ سے تکلف کر رہے ہیں تو وہ مولانا سے اکیلے بھی مل لیں، اور اگر مان لیجئے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا اور میں نہیں سیکھ سکتا کسی بنیاد پہ، تو اس مجلس میں آ کے بیٹھنا، حوصلہ افزائی کرنا آپ کے لیے بھی اور آپ کے مرحومین کے لیے بھی ثواب کا سبب۔ ماہ رمضان بہار قرآن ہے، یہ پہلی مناسبت، ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، جتنی تلاوت اس میں کرے کم، ایک آیت کا ثواب مکمل قرآن مجید کے ختم کے برابر ہے۔ ابھی اعتکاف کے بارے میں گفتگو ہم آپ سے کریں گے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ میاں اس سے بڑا بہانہ آپ کو کیا دے؟ آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پورا قرآن ہم مان رہے ہیں، تم نے پڑھا اس کو۔ ایسا کوئی آپ نے سخی دیکھا ہے؟ جوتی سیدھی کر دی کہ یہ گھر آپ کا ہے، ایسا دیکھا آپ نے؟ ایک آیت قرآن مجید کی، ایک آیت کی تلاوت صرف ماہ مبارک رمضان میں، اور مہینے میں نہیں، مکمل ختم قرآن کے برابر۔ اب آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ پیغمبر ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے یہاں سے نکل لو، اس قبرستان میں رکنا نہیں، جلدی قدم بڑھایا سب آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اتنی جلدی ہے آپ نے؟ کہا ایک مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہیں ہم بھی لپیٹ میں نہ آ جائیں، اپنے کو بھی پیغمبر نے شامل کیا ہے۔ اس کے بعد لوٹے، پھر وہی راستہ تھا، آپ کا سنا ہوا واقعہ، وہی راستہ تھا، پیغمبر نے آپ کی کچھ نہیں کہا، آرام سے۔ تو لوگوں نے کہا یہی راستہ ہے، یہی قبرستان ہے، گئے تو آپ نے کہا جلدی نکل، رکو مت، اور ابھی ہم لوگ آرام سے جا رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس وقت عذاب ہو رہا تھا، اور جس شخص پر عذاب ہو رہا تھا ابھی ابھی اس کے بیٹے نے سورہ حمد آغاز کرنے کے لیے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ سے عذاب ختم کر دیا گیا۔ بلکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ پیغمبر نے، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ کہا کہ اس کی وجہ سے تمام اہل قبر کا عذاب ہٹا لیا گیا۔ دیکھیے 100 روپے کی نوٹ سمجھ میں آتی ہے ہمیں، کیونکہ جیب سے نکلتی ہے تب بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے تب بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمیں یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب قبر میں آدمی پہنچ جائے۔ قرآن مجید اگر سیکھ سکتے ہیں، یہ تو اہتمام ہے، انتظام ہے، آپ کے قریے میں بڑی خوبیاں ہیں، ہم خوبیاں گنانے بیٹھیں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اسی میں لگ جائے، لیکن خوبیاں اپنی جگہ ہے، آگے بڑھتے رہنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، پہلی چیز ماہ رمضان کے لیے اگر ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ ہم ماحول بنائیں کہ ہمارے قریے میں زیادہ سے زیادہ لوگ روزے دار رہیں۔ پہلی بات، سحر اور افطار کا اہتمام ہو۔ سحری ہم جب آتے تھے شروع میں تو سحری بہت اچھی جگائی جاتی تھی، بہت اچھا ہوتا تھا، اب اور اچھا ہو گیا ہو، ہمیں اتفاقی نہیں ہوا، اب لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ میں شوخی کر رہا ہوں، دل میں کوئی ایسی بات نہیں، میں محبتیں سے کہہ رہا ہوں۔ تو سحری تو مجھے نہیں پتا اس وقت کہ سحری میں کیا ہوتا ہے، لیکن سحری
جگانے والا وہ بھی وقت پہ، وقت سے پہلے جگانے والا عذاب بلا وجہ. آپ کیوں نہیں خراب کر رہے بھائی؟ جو کام 1 گھنٹے میں ہو جائے 1.5 گھنٹہ کیوں آپ اس پہلے سے شروع کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک قانون قاعدہ ہے اسلام میں. آپ سحری جگائیے کہ 1 گھنٹہ پہلے آدمی اٹھ سکے. آپ 2 گھنٹہ پہلے اور نعت بھی پڑھ رہے ہیں اور قوالی بھی لگائے ہوئے. قوالی کس نے اجازت دی ہے؟ کہاں جائز ہے قوالی؟ کس مفتی کا فتویٰ ہے؟ پورے ماہ رمضان کو آپ میوزک بجا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی روحانیت ختم کر رہے ہیں. تو سڑک کے اوپر بھی قوالی چل رہی ہے، سڑک کے اوپر بھی گانا چل رہا ہے، نعت ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، آپ بھی ماہ رمضان کے نام سے کر رہے ہیں. آپ پوچھئے جا کے کوئی عالم دین بتائے کہ قوالی کہ جس میں باجا ہو. ہاں قوالی اگر باجے کے علاوہ وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، پیغمبر کی نعت پاک ہو اور اس میں میوزک کہیں سے نہیں آنا چاہیے، یہاں تک کہ دھن بھی وہ نہ ہو جو عموماً بازاروں دھنیں ہوتی ہیں، تب تو جائز ہے کیونکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، میوزک نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ لگا کے چلے جاتے بھگوان خوش ہو رہے ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ بیچارہ بغل میں مر رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اٹھیے، کہیے سحری کا وقت ہو گیا ہے، دوستو اٹھیے سحری کر لیجئے. ختم سحر یہ ہے. 4 منٹ 5 منٹ بولیے، کچھ پڑھ دیجئے، اس کے بعد جائیے اپنا کام کیجئے. آپ بھی سحری کیجئے، نماز شب پڑھیے، دیگر کام کیجئے، پھر آئیے پھر کہیے. جس کو اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. کہتے ہیں جو بنا ہوا ہے اس کو کبھی جگایا، جو سو رہا ہے بس وہی اٹھے گا. ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے اور اللہ چاہتا ہے اسی گنہگار بندے کو جو اپنے کو سیاہ سمجھتا ہے، بالکل اسی خطا کار کو اللہ بخشنا چاہتا ہے. اسی کو، جناب آدم کے لیے نہیں بات کہی ہے، اسی خطا کار بندے کے لیے کہ جو اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اللہ کے حاضری میں حاضر ہو. بہانے لاتا ہے، ارے میں کہاں اور میں کہوں اور مسجد میرے لیے کہاں. آپ ہی کے لیے مسجد ہے، آپ ہی سے کہا گیا ہے. خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تمہارا جسم گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہے. ماہ رمضان میں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو. آپ خطبہ شعبانیہ اسی میں پیغمبر نے ماہ رمضان سے پہلے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ماہ رمضان میں لمبے سجدے، اگر آپ کو عادت نہیں سجدے کرنے کی، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا، ہم لوگ بھی جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو رعایت کرتے ہیں جماعت کی، ٹھیک ہے، جلدی سے نماز ختم کرتے ہیں کیونکہ حکم یہی ہے. لیکن جب ہم فرادہ پڑھیں تب پھر اللہ سے جتنے چاہے لمبے لمبے سجدے وہاں تو ہونے چاہیے. اور وہاں ریاکاری تھوڑی ہے، وہاں تو میں اکیلا ہوں. میں اپنی جسمانی صحت جانتا ہوں کہ 15 منٹ سجدے میں رہوں یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ. ایسے ایسے جوان ہیں یورپ میں جہاں کی فحاشی عام ہے کہ پوری دعائے کمیل شروع سے آخر تک ایک سجدے میں ختم کرتے ہیں. یہ معنویت ہے لوگوں کی، پیاس ہے لوگوں کی. دعائے کمیل کتنی بڑی ہے. ہم لوگ عام حالت میں پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی اوب جاتے ہیں، اور ایسے نوجوان اور جوان ہیں کہ پوری دعائے کمیل زبانی یاد ہے، کتاب سے نہیں پڑھتا. دیکھیں کتنی زیادہ دلچسپی ہے آدمی کی. پوری دعائے کمیل سجدے میں، ایک سجدے میں، 2 سجدے میں نہیں، ایک سجدے میں ختم کر دیتے. دوسرے سجدے میں اللہ کا ذکر اور دعا، مستحبی نماز، تہجد میں، نماز شب میں. یہ ہمارے اوپر ہے کیسے ہم سوچتے ہیں، کیسے ہم دیکھتے ہیں دین کے بارے میں، ہمارے خیالات کیا ہیں. ہم لوگ تو پروپیگنڈے کا شکار ہیں، دین میں بھی سیاست میں بھی. اپنے عقل سے سوچنے کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. اللہ نے جب کہ سب کو عقل دی، سنو سب کی، سوچو مگر اپنی جگہ.
اگر بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو چاہے دین کے بارے میں ہو چاہے کسی چیز کے بارے میں، تو اگر وہ قابل عمل ہے تو عمل کیجیے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چھوڑیے، جانے دیجیے۔ کوئی بھی کہے بھئی آپ کو تو اللہ نے اسی لیے دی۔ ماہ رمضان میں سونا عبادت، سونا، روزے کے عالم میں سو بھی گیا تو اللہ کہہ رہا ہے جتنی دیر سو گے میں عبادت میں کاؤنٹ کروں گا، لکھوں گا۔ سانس ہماری آج عبادت ہے نہیں عبادت ہے، کیونکہ اس وقت شعبان کا مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک میں ہم حالت روزہ میں سانس لیں تو اس سانس کا آنا، یہ بتائیے سانس آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ لیجئے، وہ دے تو آئے گی، نہ دے تو چار لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کہتے یہی سانس جو تمہاری حالت روزہ میں آ رہی ہے، ہم ایک ایک سانس آئی اس پر بھی ثواب، جو آپ کی سانس باہر نکلی تاکہ حیات اندر داخل ہو اس پر بھی ثواب۔ یہ کون ہے؟ یہ اسلام کا اللہ ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بخشنے والا ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ میاں کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے بس سوٹھا لیے بیٹھا ہے، یہ کیا تو دھماک ایک پڑا، وہ کیا تو ادھر پڑا۔ یہ اللہ تھوڑی، یہ اللہ کی تصویر نہیں ہے۔ پیغمبر کا اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ گنہگار سے کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں انتظار کر رہا ہوں، میں اللہ ہو کے انتظار کر رہا ہوں کہ یہ گنہگار میری بارگاہ میں اب آئے گا تو تب آئے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، عبادت، الحمدللہ بہت سارے لوگ اب ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ اب ماشاءاللہ فارغ بھی ہو گئے بال بچوں سے بھی۔ مسجد اتنی اچھی بن گئی، آپ ہی نے بنوایا، آپ ہی لوگوں کے تعاون سے بنی، آپ ہی لوگوں کی ہمت سے بنی، اتنی پر رونق۔ مگر ایک چیز یاد رکھیے گا، چاہے وہ مسجد ہو چاہے امام بارگاہ ہو، اس کی عظمت اینٹ اور گارے سے کبھی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا والے سمجھتے ہیں، اصل عظمت مومنین کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیسے لوگ آتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اگر اینٹ اور گارے سے عظمت ہوتی تو اسی قرآن میں ہے مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی مسجد، اور پیغمبر کو حکم دیا تھا، منافقین نے مسجد بنائی اللہ کے نام پہ، پیغمبر کو کہا جا کے اس کو گرا دیجئے، تو اگر اینٹ گارے کی ویلیو ہوتی تو مسجد بنی تھی گرائی، جو کہ غلط لوگ بیٹھنے والے تھے، سازش کرنے والے لوگ تھے۔ تو اگر کچھ تصور یہ ہے کہ ہم نے 2 کروڑ لگا دیا، ہاں بہت باعظمت مسجد، بہت باعظمت امام بارگاہ، عاشور خانہ، تو یہ سوچ غلط ہے۔ نہ ماربل سے اس کی عظمت ہوتی ہے، اب اگر آپ گارے سے بنائے ہوتے اور یہ مسجد جیسے پہلے تھی تو کیا یہ نہیں ہوتی؟ یہ تو ضرورت کے تحت آپ نے بنایا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ واقعاً اب اہل کسروہ کے لیے شایان شان نہیں تھا کہ اسی چھوٹی سی، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اب آپ نے بنایا، لیکن ادھر تصور بھی درست کیا جا رہا ہے کہ اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ پہلے والی مسجد کچھ نہیں تھی، اب بنی ہے تو اس کا مطلب عظمت آپ کے ذریعے سے ہے، ایمانداروں سے ہے، نمازیوں سے ہے، روزے داروں سے۔ ورنہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، سارے مومنین کو متوجہ رہنا چاہیے، ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں تو ڈیکوریٹ ہوں گی، زبردست زینت ہوگی۔ ابھی میں مسقط میں تھا، ایک مسجد 3 سال پہلے ہم لوگوں کی بنی ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد السلام، جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ ہماری ایسی مسجد جتنے گراؤنڈ ہے اتنا لمبا چوڑا، پورا پتھر، اس میں بتا رہے تھے 10,000 آدمی اندر آ سکتے، ایک پلر بھی نہیں ہے، ایک پلر بھی اندر نہیں ہے، 10,000 آدمی اس کے اندر آ سکتے ہیں نمازی۔ آپ دیکھیے گا تو حیرت کیجیے گا۔ لیکن انہی مسجدوں کے لیے کہا گیا ہے قیمتی ہوں گی، ایک سے ایک پتھر لگا ہوگا،
اچھے سے اچھے فرش بچھے ہوں گے اور آنے والوں کے دل ایمان سے خالی ہوں گے. تو خدا یہ سب توجہ رکھنا چاہیے. آنے والوں کے دل ایمان سے خالی ہوں گے. ہم کبھی کبھی بستر پہ لیٹیں تو سوچیں, خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے آپ کی نظر کر دیا ہے, 50,000 ہم نے لگا دیا ہے, سبیل کی ہے, اتنے لوگوں نے پیا ہے امام حسین کے نام پر, تو قبول ہی ہو گیا ہے. تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے ایک پہلو. اللہ ہی کے پاس ہے نیت پرکھنے کا ترازو, کسی کے پاس ہے بھی نہیں. ہماری قوم حسینی ہوتے ہوئے بھی اس راستے پہ نہیں جا رہی جس راستے پہ چلنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری مجلسوں سے, ہماری محفلوں سے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. جو اغیار کرتے تھے, جو غیر کرتے تھے, وہ ہمارے یہاں بھی سب شروع ہو گیا. یعنی ہم کو سکھانا تھا, ہم نے ان سے سیکھ لیا. ہم کو بتانا تھا دوسروں کو, مگر ہم نے جو ماہ رمضان ہے یہ ایک طریقے سے بہت کھلی ہوئی, بغیر پیسہ خرچ کیے دل, زبان, آنکھ, ناک, کان, روح کو صاف ستھرا کرنے کی ورکشاپ ہے. اور حالم کرنے کے لیے نماز پڑھ کر کے, روزہ رکھ کر کے, صدقہ دے کر کے, افطار کروا کر کے. افطار پارٹی اس معنی میں نہیں جو ہوتی ہے. پیغمبر نے کہا کھجور بھی دے دو تب بھی افطار ہے. اگر اللہ نے آپ کی حیثیت دی ہے 10-20,000 50,000 خرچ کر سکتے ہیں, مومنوں کو کھلائے کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10-20,000 خرچ کرو تبھی افطار ہوگی. آپ سادہ افطار بھی کر سکتے ہیں. مومنین کو دعوت دیجیے, بلائیے. دورہ قرآن بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. بمبئی میں کتنی بزی لائف ہے, جو لوگ بمبئی میں رہتے ہیں ان سے پوچھیے. مگر اسی بزی لائف میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی مجلس میں, دورے میں حاضر ہونا چاہیے. وقت نکال کے بھائی صاحب, بعض لوگ واقعہ نہ رکھتی ہیں, یعنی 1 سیکنڈ کی کال اربوں کا ادھر سے ادھر کرتا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ آدھا گھنٹہ میرے لیے میں جاؤں گا خواجہ مسجد میں, مغل مسجد میں, امامیہ مسجد میں, فلاں جگہ. قرآن نہیں پڑھنا آتا, مگر ان کو تو آتا ہے, ان کو تو آتا ہے, ان کو آتا ہے. ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ان سے قرآن سن رہے ہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. بڑے بڑے لوگ. ہمیں تشویق دلانا چاہیے. دورہ قرآن آپ کے جلال پور میں ہوتا ہے, لکھنؤ میں بھی ایک خاص انداز سے ہوتا ہے, بمبئی میں ہوتا ہے, بہت سے شہروں میں ہوتا ہے, ہمارے خود وطن میں ہوتا ہے. بہت ہی اچھا ہوتا ہے. واقعی دعا نکلتی ہے کہ کیسے بزرگ تھے, ہمارے یہاں گھٹا نہیں. ہمارے بچپن میں جب ہم جاتے تھے اگر 4 جگہ ہوتا تھا تو آج تقریباً 10 جگہ ہوتا ہے. اور بہت سسٹمیٹک, بہت اچھے انداز سے سب روزہ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں جوان آپ کو کم ہی لوگ ملیں گے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, بلکہ بعض اوقات آنے والے عالموں کو ٹوک دیتے ہیں, اور صحیح ٹوکتے ہیں کہ آپ نے تلفظ صحیح نہیں کیا. یہ دورے سے سیکھا ہے. بہت سے لوگ مکتب نہیں جا پاتے کیونکہ مکتب کا ٹائم مثلا صبح 6 بجے ہے, اور اس کے بعد اس کو اسکول بھی جانا ہے, اور 2 کلومیٹر تو پہلے سے تیار ہو تو مکتب نہیں جا پاتا. کہاں؟ دورے سے. 1 مہینہ بعد لوگ دکاندار, نوجوان, اسکول میں جانے والے, چاند رات سے ہمارے دورہ شروع ہوتا ہے. جلال پور میں بھی ایسے ہی ہے. اور 29 کو پورا مکمل قرآن ختم ہو جاتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ ایسے 2 صفحے بچتے ہیں, ایسے ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مائک ہے, ان اللہ سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد ایک رکوع ایک آدمی پڑھتا ہے, اور بقیہ جتنے ہیں سب ٹوکنے کی نیت سے دیکھتے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں, اور کوئی برا نہیں مانتا. 80 سال کے بوڑھے کو ایک 10 سال کا بچہ ٹوکتا ہے, وہ سنتا ہے, کیونکہ کلچر یہ ہے, اس کو سننا ہے.
اس کے بعد اس کو صحیح بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہر روز ایک پارہ پڑھا جاتا ہے. ہر روز شب جمعہ جب آتی ہے تو مختصر مجلس اور حدیث قصہ بھی ہوتی ہے اپنے اپنے گھر. پھر صبح سحری بھی جگائی جاتی ہے باقاعدہ. سحری میں لوگ اٹھتے ہیں روزہ دار حضرات. اس کے بعد دوسرے دن پھر نماز با جماعت کے بعد لوگ اعلان ہونے لگتا ہے کہ فلاں جگہ جو جس سے نزدیک ہے اس دورے میں جاتا ہے. آخری دن پہلے ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, لیکن اب بہت ہی اچھے انعامات. مان لیجیے میں قرآن نہیں آتا یا میں بہت بزی ہوں بستی میں لکھنؤ میں, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا آپ کے یہاں دورہ قرآن ہوتا ہے, میری طرف سے اتنے انعامات جن بچوں نے مستقل طور پر شرکت کی ہے اور اچھا قرآن پڑھا ہے. اب بولیے میری طرف سے مثال کے طور کے اوپر اچھے انعام, مثلا کوکر تک دیا جاتا ہے, گھڑی, پتہ نہیں کیا کیا, تو 3 4 لوگ ایک جگہ انعام. تو اب جو بچہ شروع سے آخر تک آیا ہے وہ آخری دن معلوم ہے کیا کیا لے کے اپنے گھر جاتا ہے. دیکھیے سب ترقی ہے, یہ سب فضول خرچی نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو لگا رہے ہیں. دوسرے دورے میں بھی یہی ہوتا ہے, تیسرے دورے میں بھی یہی ہوتا ہے, چوتھے دورے میں بھی یہی ہوتا ہے, مگر سب سسٹمیٹک ہے, منظم طریقے سے ہوتا ہے. یہی دورہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. بہت وقت ہے بھائی, افطار کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ گھر جائیے, فارغ ہوئیے, زیادہ دور نہیں, ہمارا گاؤں تو بہت بڑا ہے. آپ اپنے گھر سے آئے یہاں وقت سے پہنچ جائیں. مثلا 7 بجے دورہ شروع ہو جائے گا, تو 7:01 نہ ہو, 7 بجے دورہ شروع ہو جائے گا. اب جن کو پڑھنا ہے وہ بھی, جن کو نہیں پڑھنا وہ بھی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو نہیں آتا وہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں دورہ قرآن میں. بیچ میں ایک مرتبہ چائے چلتی ہے, چائے چلتی رہتی ہے, قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے, اس میں قرآن نہیں وہ رکتا کیونکہ وقت نہیں ہے. تو یہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے, 2 صفحے بن جائیں مسجد میں, پڑھنے والے آ کے بیٹھ جائیں, بقیہ لوگ بھی آ کے بیٹھ جائیں, ایک رکوع, اس کے بعد جب ختم ہو ان اللہ پڑھ کے دوسرا شروع کرے, پھر اس کے بعد تیسرا شروع کرے, چوتھا شروع کرے. 29 تاریخ تک مکمل قرآن آپ نے پڑھا اور سنا. اب بتائیے ثواب کتنا ہے؟ یہی جو آپ یہاں شریک ہو رہے ہیں یہ آپ کے مرحومین کو بھی اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, چاہے اس مسجد میں چاہے اس کلاس میں یا جتنے پروگرام اس میں ہوتے ہیں, یہ ہمارا معنوی ذخیرہ ہے, روحانی ذخیرہ ہے. نوجوان طبقہ اگر ابھی تک نہیں آ سکا ہے تو گزارش ہے کہ کلاس میں شرکت کریں, وقت نکالیے, اپنے بارے میں سوچیے. اپنے بارے میں یہ ہے, بار بار جملہ آپ ہم سے سنتے رہتے ہیں, انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اسلام نے سچایا ہے کہ اپنے آخرت کی جب تک زندہ ہو خبر لے لو, ہے نا. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے جن کو اپنے اولاد سے بھی توقع نہیں ہے, پراپرٹی ابا اماں کی ہے مگر کوئی توقع نہیں ہے. تو آپ اپنا کر کے جائیے, کسی مسجد میں, کسی مکتب میں, کسی بچوں کو پڑھوا دیجئے, کچھ بھی کر دیجئے, یہ آپ کے لیے رہ جائے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں دکھ رہا, 7:30 ہو رہا ہے. جو تیسری مناسبت ہے جو پوسٹر میں بھی آپ نے دیکھا ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف ایک عبادت, بہت عظیم عبادت ہے, جس کے بارے میں کم و بیش آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. تھوڑا سا اس کے بارے میں آج آپ تفصیل سے ملاحظہ کریں گے. اعتکاف خود اپنی جگہ ذاتی طور پر واجبات میں سے نہیں ہے, رخصت ہے, اجازت ہے, آپ کو مستحب ہے, سنت ہے, لیکن ثواب بہت ہے, فائدہ بہت ہے.
ہمارے پیغمبر کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، ماہ مبارک رمضان میں، رمضان کے آخر 10 دنوں میں آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے. مسجد میں رہتے تھے، مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، کیونکہ ابھی ہم بتائیں گے کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے. اور تقریباً 9 دن تک آخر میں آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہوتے تھے. نماز، تلاوت قرآن، اصحاب کی تربیت، موعظہ، تسبیح پروردگار، سجدے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا کام نہیں تھا. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیجیے. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں قربت شرط ہے اللہ کے لیے. جیسے نماز میں کہتے ہیں قربتن الی اللہ، نیت اس کی یہی ہے، اعتکاف میں کرتا ہوں اللہ کے لیے، اردو میں. اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں عربی میں تو کہیے اعتکاف کرتا ہوں قربتن الی اللہ. سب سے پہلے قربت اللہ کے لیے. خدا کرے یہ پوائنٹ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے لیے کیسے کسی کام کو کیا جاتا ہے. خدا کرے سمجھ جائیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم جیسے لوگ سمجھ پائے ہیں. زبان پہ بہت قربتاً الی اللہ آتا ہے، لیکن ابھی تک ہم اپنی عبادت کو اپنی لا علمی، بے معرفتی، جہالت کی بنیاد پر اللہ کے لیے بنا نہیں پائیں، ورنہ اثر پیدا ہوتا. کیوں نہیں ہماری زبان میں اثر ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے کام اللہ کے لیے نہیں کر پائیں. یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے قربتاً الی اللہ؟ اعتکاف اللہ کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے. اس میں مقام کی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کچھ دینا چاہتا ہے. اللہ میاں کو معراج میں کچھ دینا تھا تو بلایا، کہا آنا پڑے گا یہاں. معراج میں پیغمبر کو بلایا، آسمانوں کا سفر، کیونکہ جگہ کی اہمیت ہے. کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایسے گناہ کیے جو بخشے جانے کے قابل نہیں ہیں تو وہ عرفات میں آئے، مکے میں میدان عرفات میں دعا کرے، وہاں اللہ ایسے کو بخش دے گا. وہاں فرصت نہ ملے تو کربلا پہنچے، زیر قبہ امام حسین، وہاں اللہ اس کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اگر اس کو فرصت نہ ملے ماہ رمضان میں، اور اگر کوئی اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ ان تینوں میں کہیں نہ پہنچ سکے، تو پھر اس کے بخشے جانے کی کوئی گنجائش. ماہ رمضان بہت اچھا موقع ہے. یہ زمان، یہ وقت، یہ مقام. لہذا اعتکاف عبادت ایسی عبادت ہے کہ آپ اپنے گھر میں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہر مسجد میں بھی نہیں کر سکتے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. مسجد جامع، اس کی تعریف بتائیے. تو پہلی چیز اعتکاف میں کیا ہے؟ قربتاً. نمبر 2 کہاں ہوگا؟ مسجد میں. کئے دن ہوگا؟ کم سے کم 3 دن. زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 دن سے کم نہیں کر سکتے آپ. کنڈیشن ہے اس کی. کس لیے؟ یا نماز پڑھنے کے لیے، یا تلاوت کرنے کے لیے، یا دعا اور مناجات و تسبیح کرنے کے لیے. یہ منشا اور مقصد ہونا چاہیے، کوئی اور منشا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اہم چیز، بلا روزہ اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس لیے ماہ رمضان بہترین موقع ہے. روزہ آلریڈی ہے ہی، کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، حالت روزہ میں ہیں آپ، مسجد میں آ جائیے، نیت اعتکاف کی کر لیجیے، اور اس کے بعد نماز، روزہ، سب کچھ. اور اس کے بعد بھی اس عبادت کو بتانے کے بعد کہا گیا ہے کہ پھر بھی اگر کوئی حالت اعتکاف میں
علم حاصل کر رہا ہے تو ان سب سے بہتر ہے جو آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، سب اس سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ عبادت کیجئے یا ایک بے معرفتی کے ساتھ عبادت کیجئے، زمین و آسمان کا فرق. علم اس قدر اہمیت ہے ہمارے یہاں علم کی کہ جو چیز شرط رکھی گئی ہے کہ اس میں سوائے نماز، دعا، مناجات، تسبیح و تحلیل اور روزے کے کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حالت روزہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ عقائد کا درس لے رہے ہیں، قرآن کا درس لے رہے ہیں، موعظہ لے رہے ہیں، اخلاقیات بیان ہو رہے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہے. اور یہی شب قدر کے لیے کہا گیا ہے. شب قدر میں جگنا عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، مستحب نماز ہے، مثلا 6 دن کی نماز ہے، قضاء عمری ہے، سب کچھ ہے. کہا اگر آپ سب چھوڑ دیجئے، خالی مسجد میں شب قدر میں آئیے، جگیے اور علم حاصل کیجئے، تو یہ علم حاصل کرنا ان سب سے افضل ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دھرم ہے، یہ ہمارا دین ہے. ہم کو اللہ میں جاہل نہیں دیکھنا چاہتے، پیغمبر ہمیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتے، مولا کائنات جاہل نہیں دیکھنا چاہتے. تو اعتکاف 3 دن سے کم نہیں ہوگا، حالت روزہ میں ہوگا، مسجد کے اندر ہوگا، بنیت قربت ہوگا. اب دوسرا مسئلہ، مسجد جامع ہر مسجد میں بھی نہیں کر سکتے. یعنی کیا مطلب؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے. مسجد جامع کی تعریف یہ ہے وہ مسجد جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے جاتے ہوں، کسی محلے، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے سے متعلق نہ ہو. جیسے ہم نے بارہ بنکی کی مثال دی تھی. بعض مسجدیں ہیں کہ جو وقف علی الاولاد ہیں، یا آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی ہے آپ کی، جیسے ہمارے گولا گنج میں ہے جیسے مرتضی حسین صاحب ہے نا، وہ لال مسجد کے سامنے گھر تھا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنا لی. اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی مسجد ہے. اسی مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں عام طور سے لوگ آتے جاتے ہیں، زیادہ جماوڑا ہوتا ہو، آمد و رفت ہو. لہذا شرط نہیں ہے کہ اس میں جماعت ہوتی ہو، جمعہ ہوتا ہو، یہ مسجد جامع کی شرط نہیں. اگر بکثرت کسی مسجد میں لوگوں کا آنا جانا ہے اور لوگ وہاں زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ مسجد جامع کی تعریف میں ہے اور اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی خاص قبیلے کی مخصوص مسجد ہے، کسی کی مسجد ہے، تو اس میں نہیں ہو سکتا اعتکاف. البتہ مگر یہ کہ وہ مسجد اس خاص ہونے سے نکل گئی ہو باہر کہ اب لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا ہو اور وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب اس میں تو جامع مسجد جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اب یہ کسی خاص کا نہیں ہے. ویسے وقت میں لکھا ہوا فلاں کا ہے لیکن آنا جانا سب کا ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر لوگ اس مسجد میں آتے ہیں. اس تعریف کی بنیاد پر ایک محلے، ایک شہر میں کئی ایک مسجد جامع ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. بھائی اس میں بھی آنا جانا اب بکثرت ہے، وہ 500 میٹر کے فاصلے پہ ایک مسجد ہے، وہاں پر بھی آنا جانا بہت سارے لوگوں کا ہے، اور 200 قدم پہ ایک اور مسجد ہے، وہاں پر بھی ہے. اس طرح کئی ایک مسجد میں کہ جس میں یہ شرط پائی جائے اعتکاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مسجد متروک ہے، بنی ہوئی ڈھانچہ ہے، مگر اکا دکا لوگ آتے ہیں، 10-20 لوگ آئے نہیں آئے، تو اس میں نہیں ہو سکتا. ایک مسئلہ یہ. لہذا اعتکاف مسجد جامع میں زمانہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں اعتکاف ہو سکتا ہے. لیکن پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ اعتکاف کرتے تھے. یہاں تک کہ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام کہ جنگ بدر جو پہلی جنگ ہے، جنگ کی وجہ سے پیغمبر اعتکاف نہیں کر سکے اس سال. تو اگلا سال جب ماہ رمضان آیا تو چھٹے امام کہتے ہیں پیغمبر نے 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف کیا.
پچھلے سال جو نہیں کر سکے اس کی قضا کی اور موجودہ سال ادا. 20 دن آپ نے اعتکاف کیا. اتنی اہم چیز ہے یہ. بہت کچھ اعتکاف سے مل سکتا ہے آپ کو. دنیا کیونکہ ایسی عبادت ہے, ایسی کنڈیشن لگا دیا ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کیا کیا اس کی شرائط ہیں کہ آپ اعتکاف میں اگر بیٹھ گئے اور 3 دن بحالت روزہ آپ نے یہ عبادت کر لی تو بڑی بڑی مشکلات, بڑے بڑے مسائل آپ اللہ سے حل کروا سکتے ہیں. آپ کے اوپر ہے کیسے اللہ میاں سے مانگتے ہیں, کیسے اس کو راضی کرتے ہیں. وہ تو چاہتا ہے, بلایا ہی ہے, ایسی عبادت رکھی. اگر ہمارے اس قریے میں اس سال ہو جائے اعتکاف, ہم لوگ ہمت کریں تو بہت اچھا ہے. کیونکہ ایک امتیاز یہ ہوگا کہ آپ خود بانی ہوں گے. تنہا سمجھا بھائی بانی نہیں ہوں گے کہ انہوں نے بلایا ارے مولانا آ جائیے اچھا ہے ہو جائے. آپ سب بانی ہوں گے اور جتنا ثواب بابو کو ملے گا اتنا ہی ثواب, جتنا ثواب اللہ انشاءاللہ ہم کو دے گا کہ ہمیں امید ہے قبیلے کی پروردگار ہم سب کو دے گا, اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہے انقلاب سے پہلے ایران کی جو پوزیشن بتائی جاتی ہے بہت افسوسناک. 42 سال پہلے ایران کو دوسرا فرانس, پیرس کہا جاتا تھا. پیرس فرانس کی راجدھانی. شراب کی دکانیں, فحاشی, جی اسی ملک میں جو آپ کا ملک ہے آج, نہ بنتے دیر لگتی ہے نہ بگڑتے دیر لگتی ہے. کسی کو کوئی ضمانت نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ لیجئے, کوئی ضمانت کسی کی نہیں ہے. صورتحال یہ تھی. تو اعتکاف بس ایسے ہی معمولی طور پر ہوتا تھا, لوگ اپنے طور پر کر لیتے تھے, کا لوگ جمع ہو کے جو جانتے تھے. تو بتانے والے نے بتایا ہے کہ ایک شخص ہر سال جرمنی سے آتا تھا. تو متوجہ ہوئے تو اسے پوچھ لیے کہ آپ ناغہ ہی نہیں کرتے کبھی اور آپ آتے ہیں ہر سال, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا میں خود ایرانی ہوں لیکن یہاں سے ہجرت کر کے میں چلا گیا ہوں, جرمنی میں رہتا ہوں. وہاں کا ماحول روحانیت نہیں, معنویت نہیں, فحاشی ہے, شراب ہے, کباب ہے, سب پتہ نہیں کیا کیا ہے سب چیزیں. میں انتظار کرتا ہوں, سال بھر میں انتظار کرتا ہوں کہ کب اعتکاف ایران میں ہوگا. میں خرچہ کر کے وہاں سے آتا ہوں اس 3 دن اعتکاف کے لیے. کیوں, کیا فائدہ ہے آپ کو؟ کہا میں آپ کو کیا بتاؤں, اس 3 دن میں وہ روحانی انرجی حاصل کرتا ہوں جو سال بھر میرے لیے کافی رہتی ہے. پھر میں کہوں گا آپ کیسے کسی عبادت کو دیکھتے ہیں, کیسے آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو؟ ایسے بھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. آج ایران میں اعتکاف سسٹمیٹک ہے, ایک ضابطے کے تحت ہوتا ہے. لاکھوں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. مہینہ 2 مہینہ پہلے رجسٹریشن ہوتا ہے. اور جب جو پہلے لکھاتا ہے نا, اب تو خیر آن لائن بھی ہو گیا ظاہر ہے نا, جو بھائی آ گیا, بھائی ہر مسجد کی ایک کیپیسٹی ہے, بھائی اس میں مثلا 100 لوگ آ سکتے ہیں, تب 150 کیسے آپ گنجائش کر سکتے ہیں؟ پھر انتظامات ہیں سب چیزوں کے. معلوم ہے جن کا نام نہیں آتا روتے ہیں وہ کہ میرا نام نہیں آیا اعتکاف میں, بے توفیق ہوں. آپ کے قریے میں یہ ابھی عبادت ہوئی نہیں, آپ کی انشاءاللہ ہمت کیجئے اور یہاں بیٹھیے, اپنے کو فارغ کیجئے. اللہ چاہتا ہے, ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے کو ہر چیز سے فارغ کر کے ایک ایسی عبادت انجام دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے خود پہلے مفید ہے. شرائط کیا ہے اس کے, یہ بھی سن لیجئے. اس کے جو احکامات ہیں, مطلب صلوات پڑھیں محمد والے میں.
دیکھیے اس کے اپنے احکام ہیں اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے اس کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے, ختم کب ہوتا ہے. ہم نے آپ سے کہا 3 دن کم سے کم, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کب شروع ہوگا کہ مرد مومن اعتکاف کی نیت سے اذان صبح سے کم 5-10 منٹ پہلے مسجد کے اندر آ جائے. 5 منٹ پہلے اذان سے مسجد کے اندر آ جائے, کیونکہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا, مسجد سے باہر. اب میں نے نیت کی مثلا آج, مان لیجیے یہ وقت ابھی فجر نہیں ہوئی ہے, مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے 5 منٹ باقی ہے اذان فجر میں. اب ہم نے نیت کی اعتکاف کرتا ہوں میں اللہ کے لیے, اعتکاف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. مسجد میں آ گیا, مسجد میں بیٹھ گیا. جیسے ہی اذان کا وقت ہوا میرا اعتکاف شروع ہو جائے گا. آج یہ پہلا دن ہمارا اعتکاف میں شمار ہوگا. جیسے روزہ افطار اور سحر ہوتا ہے وہ آپ کریں گے, افطار کے وقت افطار کریں گے, مسجد میں ہی رہیں گے پورا دن پوری رات, یہاں تک کہ تیسرا دن کمپلیٹ ہو اور اذان مغرب کا وقت ہو جائے. جیسے ہی تیسرے دن اذان مغرب کا وقت ہوا آپ کا اعتکاف خود بخود ختم. اب آپ گھر جا سکتے ہیں, چاہے نماز پڑھ کے جائیے اور چاہے بغیر نماز پڑھے, اس میں کوئی مشکل نہیں, لیکن مغرب کی اذان سے پہلے نہیں جا سکتے. جیسے ہی اذان کا وقت ہوا, چاہے اذان ہو چاہے نہ ہو, وقت ہوا آپ کا اعتکاف ختم. تو اذان فجر سے شروع ہوگا, اذان مغرب پر تیسرے دن ختم ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, مسجد سے باہر کب آپ جائیں گے, کیونکہ آپ کو مسجد کے اندر ہی رہنا ہے. چاہے آپ سوئیں, چاہے آپ نماز پڑھیں, چاہے آپ درس تدریس کریں, چاہے آپ تلاوت کریں, کچھ بھی, آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. کب جائیں گے؟ جب ضرورت ہوگی, پیشاب پخانہ غسل واجب ہو گیا تو جائیں گے, بیمار ہو گئے تو نزدیک ترین جو مسجد سے ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بریٹھی جا سکتے تو 12 بنکی جائیں گے, نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا ڈاکٹر یہاں ہے, صرف ضروریات کے لیے ہم باہر جائیں گے. مان لیجیے گھر والے اس کے ساتھ ملنا جلنا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ مسجد کے اندر رہ کر کے بات کر سکتے ہیں, وہ باہر رہیں کیونکہ آپ معتکف ہیں. جو باتیں حج کے لیے ہیں وہی اعتکاف کے لیے. ثواب بھی بہت عظیم ہے, ابھی میں سناؤں گا, جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمیٹ دوں تاکہ احکام معلوم ہو آپ کو. آپ بغیر ضرورت باہر آئینہ نہیں دیکھ سکتے. کنگھی ونگی اگر آپ کرنا چاہیں زینت وینت کے لیے تو اس میں 3 دن آپ نہیں کر سکتے. نکاح وغیرہ آپ نہ شرکت کر سکتے ہیں, نہ گواہ بن سکتے ہیں, نکاح پڑھ سکتے ہیں, نہ نکاح کر سکتے ہیں. شادی بیاہ کے تمام مسائل سے دور رہنا ہے بالکل. جیسے حج میں کوئی یہاں اللہ میاں چھوٹا سا حج کرا رہا ہے, ثواب بہت. مسجد کے اندر رہنا ہے, بس ضرورت کے وقت. کچھ خرید نہیں سکتے, کچھ بیچ نہیں سکتے, کوئی دنیاوی کام آپ اس میں نہیں کر سکتے کسی قیمت پر. آپ سب سیٹریٹ کر کے آئیے پہلے ہی سے, کیونکہ اس 3 دن میں آپ کو صرف عبادت کرنا ہے, فارغ ہو کے ہر چیز سے, بال بچوں سے, گھر والوں سے, تجارت سے, بزنس سے, اس سب سے کچھ نہیں. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ساخت یہی ہے, جس کا میکانزم یہی ہے. روزہ رکھنا ہے, بنیت قربت انجام دینا ہے, مسجد کے اندر رہنا ہے, نماز دعا تلاوت تسبیح, اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کر سکتے. اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. سنت ہے ہمارے پیغمبر کی, ہمارے برادران اسلامی کی رائج ہمیشہ رہی. ہم لوگوں نے مولا کو لیا ہے تو مولا کی باتوں کو سوچا کہ لینے ضرورت, مولا کو لے لیا, مولا کی باتوں کیا ضرورت ہے, مولا خود ہی آ گئے نا.
ہمارے یہاں اعتکاف ہے. اعتکاف خود قرآنی لفظ ہے، سنت پیغمبر کی، اہل بیت کی سنت ہے، مسائل اور مشکلات کا حل ہے. بھئی آپ 3 دن اللہ کے لیے اگر آ جائیں تو اللہ میں رحم نہیں کرے گا؟ یہ وہ عبادت ہے جس کا فائدہ تنہا انجام دینے والے ہی کو نہیں پہنچتا، گنہگاروں کو بھی پہنچتا ہے، ملک کو بھی پہنچتا ہے، قریے کو بھی پہنچتا ہے، جانوروں کو بھی پہنچتا ہے. یہ وہ عبادت ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نہ سمجھیے کہ ہمارا کوئی کریڈٹ ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، بچے کھا پی رہے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں نیک کہ جن کی نیکیوں عبادتوں کی وجہ سے ہمیں بھی مل رہا ہے. آپ سمجھ لیجیے. اور گناہوں کا بھی معاملہ یہی ہے. آپ نے نہیں، معاذ اللہ میں نے انجام دیا ہے، مگر آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ان کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ گناہ ایسا ہے. گناہ ایسا ہے، آپس میں ربط ہے ہر چیز کا ایک دوسرے سے. وہ تو کہیے کہ اللہ میاں نیکیوں کو غالب کر دیتا ہے ان سب چیزوں پر. اعتکاف ایک اجتماعی عبادت ہے. کہا گیا اگر دعا قبول نہ ہو تو مل کے دعا کرو بالجماعہ. اعتکاف میں بہت اچھا موقع ہے، سب مل کے دعا. اور ہم نے بارہ بنکی میں بھی اس بات کو کہا جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایران میں جب اعتکاف ہوتا تھا مسجد میں، تو مسجد میں جب مثلا آپ کی یہ جگہ ہے، ان کی یہ جگہ ہے، ایسی بستر اپنا بچھا لیتے ہیں سب 1 2 3. اب اتنی بڑی اگر مسجد ہے تو پوری بھری ہوئی ہے. اب آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ بغل میں سو رہے ہیں، تو آپ ایسے عبادت کیجئے کہ ان کا ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اصل کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. ایسے تلاوت کیجئے کہ نقصان نہ پہنچے دوسرے کا. بہت سکھانے والی چیزیں ہیں سب، کہ گویا ہمیں اللہ میاں یہاں کے اوپر ایک ایک انگلی پکڑ کے سکھا رہا ہے. آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، بحث جدل جنگ تو میں نے اعتکاف میں نہیں. اگر اعتکاف میں آپ نے تو میں نے کی، جھگڑا کیا، تندی سے بولے، غصہ کرنے لگے تیز تیز، اعتکاف باطل ہو جائے گا آپ کا. منع ہے، یہ سب احکام میں سے ہیں. تو دیکھیے ہماری تہذیب ہو رہی کہ ہم کو پاک و پاکیزہ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے. آپ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، تکرار نہیں کر سکتے، چاہے مذہبی بات ہو چاہے سیاسی بات ہو. ہاں آپ علم حاصل کریں گے جیسے علم حاصل کیا جاتا ہے، سنیں گے، سوال کریں گے، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو اپنے کو اونچا کرنے کے لیے مجھے آتا ہے، اعتکاف میں اجازت نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی شرائط ہے، یہ اس کے احکامات میں سے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تاکہ آگے بڑھیں. اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا، دیوانہ اعتکاف نہیں کر سکتا، عقل مند ہونا چاہیے، قربت من اللہ ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں کر سکتے. آپ پتہ چلے کہ فون کر کے سراج صاحب کو فون کیا کہ آج ہم معتکف ہیں، آج ہمارے یہاں اعتکاف ہو رہا ہے، ہاں بتائیے ان کو، بٹیا کو بتائیے. جی نہیں. ہاں ضرورت کے تحت آپ پہلے بتائیں بیٹا ہم جا رہے ہیں ذرا سا اعتکاف میں، اگر آپ کی نیت وہ نہیں ہے بتانا سکھانا اس طرح تو آپ کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اگر وہ سمجھ جائے میں اعتکاف میں جاؤں تو اب اللہ کے لیے نہیں جا رہے، نہ جائیے، آپ نہ جائیے. اس عبادت میں بٹا لگ جائے گا، داغدار ہو جائے گی. قربت من اللہ، روز اول سے ہی 3 دن کا ارادہ ہو. یہ نہیں ہے آج بیٹھ جاتے ہیں کل نکل لیں گے، یہ نہیں ہے. پہلے دن تو اجازت ہے، پہلے دن تو آپ چھوڑ کے جا سکتے، دوسرا دن شروع ہوا تو تیسرا دن کامل کرنا واجب ہے. یاد رکھیے پہلے دن آپ جا سکتے، لیکن دوسرے دن اگر داخل ہوئے تو تیسرا دن کمپلیٹ کیے بغیر
آپ نہیں نکل سکتے. 3 دن کا قصد رکھتا ہو، اس لیے کہ یہ عبادت 3 دن کی ہے. ٹھیک ہے. روزہ ہو، اب روزہ کوئی بھی روزہ ہو سکتا ہے، روزہ ہونا چاہے واجب روزہ ہو، چاہے قضا روزہ ہو، چاہے مستحب بھی. اگر ماہ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہے، ماہ رمضان میں تو روزہ واجب ہے ہی، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے. مثلا ماہ رجب ہوتا ہے، شعبان ہوتا ہے، یہ مہینہ ہوتا ہے، کوئی اور مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اجازت ہے کسی مہینے میں ہو سکتی ہے. تو روزہ ہونا چاہیے، کوئی بھی روزہ ہو، قضا روزہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ماہ رمضان میں ہے تو یہی ماہ رمضان کا روزہ. ایک بات یہ کمپلیٹ ہو گئی. جناب والا کچھ چیزیں اور بھی ہیں. اعتکاف میں کچھ چیزیں حرام ہیں، جس میں سے میں نے کچھ چیزیں بتائیں، اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں. خوشبو نہیں لگا سکتے. عام دنوں میں خوشبو لگائیے آپ، لیکن اعتکاف کی حالت میں خوشبو سے استفادہ نہیں کر سکتے. نہ لگا سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں. آپ لگا کے بہت اچھی خوشبو، ہاں نہیں سونگھ سکتے. ہاں اگر کوئی معتکف نہیں ہے، لگا کے آیا ہے اور ہمارے ناک میں پہنچ گئی تو اعتکاف ہمارا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن ہم سونگنا شروع کر دیں کہ ہاں بہت اچھی خوشبو، نہیں کر سکتے. اور نہ ہم لگا سکتے ہیں، نہ لگا سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں. کوئی عمل شہوت کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے. جنگ و جدل نہیں کر سکتے، خرید و فروش نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص مسائل کو جانتے ہوئے بھی اس میں سے جو حرام ہے کوئی چیز انجام دے گا، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر بھولے بسرے ہو گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، تو اعتکاف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اعتکاف اس کا صحیح ہے. میں نے اشارہ کر دیا، دوبارہ بھی ایک مرتبہ کہ آپ اگر جائیں گے بھی اعتکاف میں سے تو ضروریات کے لیے فقط، اور جتنا نزدیک ہو اتنا اچھا ہے. مان لیجیے اس مسجد میں ہو رہا ہے، ہمارا گھر سامنے ہے، تو بلا وجہ ان کے گھر میں نہیں جائیں گے ہم. نزدیک ترین جو گھر ہو، اور اگر مسجد کے آس پاس پیشاب پیخانے کے لیے انتظامات ہیں تو کیا کہنا، مسجد سے باہر کے ہم نہیں جا سکتے. نزدیک ترین جی، نزدیک ترین سایہ وغیرہ اس سے بھی ذرا سا آدمی کو بچنا چاہیے. یہی رہے مسجد کے اندر گھور گھما کے، یہی آپ کی دنیا ہے. آپ اللہ میاں کو پا گئے ہیں، بھائی یہیں رہنا ہے، آپ کہیں آپ کو جانا ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ممیز ہونا چاہیے. اگر بچہ تمیزدار ہے، نجاست طہارت سمجھتا ہے، مسجد کی پاکیزگی اور اس کی نجاست کو سمجھتا ہے کہ اس کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے، اگر نجس ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور نماز وغیرہ سب جانتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ 15 سال کا ہو تبھی نہیں. بلوغ شرط، ممیز بچہ بھی 10 سال 12 سال 11 سال 13 سال کا بھی بیٹھ سکتا ہے. لہذا بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اب گنجائش ہے دوستوں کے لیے ہمارے، اور بہت اچھا ہے کہ یہ لوگ مزہ لیں آ کر کے. ہاں کوئی نہیں اعتکاف میں ہے تو اس فضا سے استفادہ کرے، اس ماحول سے جو معنوی ماحول ہے. آئے ان کے درمیان میں بیٹھے، اور ہمارے علماء کا شیوا ہے قم وغیرہ میں، کیونکہ وہ مصروف علمی دنیا ان کی، بہرحال وہ فتویٰ دینا ہے ان کو، فتویٰ ہر آدمی دے بھی نہیں سکتا، علم ہونا چاہیے، مگر وہ اعتکاف نہیں کر سکتے. تو معتکفین میں آ کر کے وہ بیٹھتے تھوڑی دیر، یہ فضا ان کو مل جائے، یہ نفس، یہ سانس جو پاکیزہ آپ کی ہے ان کو بھی لگ جائے، تاکہ جو گندگی کا وائرس ہے وہ دور ہو جائے. تو اگر مان لیجیے میں کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پا رہا ہوں اور آپ معتکف ہیں، لیکن میں حاضر ہو سکتا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے درمیان بیٹھ سکتا ہوں، تو میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤں. کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، میں جگاؤں آپ کو، اٹھو پھر دے رہے ہو، یہ نہیں ہے. آپ آئیے بیٹھیے، آپ بھی تسبیح کیجیے، آپ بھی باوضو بیٹھیے اور اس وجہ سے استفادہ کیجیے. آپ کو بھی ثواب ملے گا، جو دعا ہوگی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جتنا ہو سکے باوضو رہے، جتنا ہو سکے. اگر کوئی بیماری وماری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تو آدمی باوضو رہے، نہیں بھی چلے گا.
نماز کے وقت آپ وضو کر لیجیے، لیکن آپ اگر ہیں مسجد میں تو آداب مسجد میں سے یہ ہے کہ آپ باوضو رہیے، البتہ آپ بے وضو بھی رہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے فضیلت اعتکاف میں، یہ ہمارے برادران اسلامی کی بھی حدیث ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، سب نے نقل کی ہے۔ کہا گیا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاثۃ خنادق، جو شخص ایک دن بھی، پہلا دن بھی اگر اعتکاف کا ہے، کوئی بیٹھا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کی آگ میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق دوسری خندق کے مقابلے میں اتنی زیادہ طولانی ہے کہ جیسے پورب اور پچھم ایک دوسرے سے طولانی ہے، دور ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، یعنی گویا جہنم آپ سے دھتکار دی گئی، ہٹا دی گئی، پہلے دن کا ثواب ہے، اور اگر آپ کو 3 دن کمپلیٹ کر لیا تو اس کا ثواب، یعنی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے معتکف کے اوپر، اعتکاف کرنے والے کے اوپر۔ سب کچھ جتنی عبادتیں ہیں، جتنی آپ اپنی قضا پڑھیے، والدین کی قضا پڑھیے، ہاں، اور اگر قضا نہیں ہے مستحب بھی ادا کیجیے، عبادت انجام دینا ہے، لہذا فالتو بات نہیں، دنیا کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ بیچنے، مان لیں فون ہے، اب بات آ گئی، اے پاپا یہ ڈبہ کتنے کا ہے؟ نہیں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، 3 دن کے اندر کوئی خرید فروش نہیں ہو سکتی، نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، آپ پہلے سے سب کا تمام کر کے آئیے، سب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس کو متوجہ رہیے، یہ نہیں ہے پتہ چلا کہ آپ یہاں بھی تجارت کر رہے ہیں، حرام ہے، نہیں کر سکتے، اعتکاف باطل ہے۔ اب سنیے ایک اور حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے۔ سفیان ثوری ایک شخص ہے، چھٹے امام کے زمانے میں، حضرت امام صادق علیہ السلام کے، وہ کہتا ہے ایک دن میں پروند رسول کی خدمت میں آیا، میں نے ان سے کہا یبنا رسول اللہ، چھٹے امام سے کہتا ہے آپ کیوں لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، لوگوں سے دوری آپ نے کیوں اختیار کر لی، آپ سوسائٹی میں کیوں نہیں آتے جاتے؟ یہ چھٹے امام سے آنے والا کہہ رہا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ سفیان ثوری۔ سنیے امام نے کیا جواب دیا، فرماتے اے سفیان، زمانہ فاسد ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج آپ دیکھیے، اس وقت امام جب کہ معصوم موجود ہے اور مدینہ ہے، مدینہ تو نبی، صحابی موجود ہیں، تابعین ابھی موجود ہیں بعض، امام کہتے ہیں زمانہ فاسد ہو چکا، برادران اسلامی بدل گئے، تو میں نے تنہائی کو اپنے دل کے آرام کے لیے بہترین دیکھا۔ کبھی کبھی تنہا ہونا چاہیے، اکیلے میں ہونا چاہیے، اور اعتکاف اسی قسم کی عبادت ہے جس میں آپ کو تنہائی مکمل ملتی ہے۔ ہم آپ کا ڈسٹرب نہ کریں، اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اسی لیے آئے ہیں، آپ اپنی عبادت کیجئے، ہم اپنی، ہاں اگر وقت ہے، عالم ہیں ایک دوسرے یا طالب علم ہے تو گفتگو کر لیجئے، یا بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، امتحان نہیں ہو یہاں تیاری کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تحصیل علم میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹیچر اگر ہے کوئی یہاں پڑھا سکتا ہے کوئی اچھا تو وہ آئے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں اگر مثال کے طور کے اوپر فرسٹ ایڈ بتایا کر کے یہاں کے اوپر معتکفین کو بتا سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرو، کیسے کرو تاکہ یہ بچ جائے آدمی، سب بتایا جا سکتا ہے، یہ سب ہمارے مذہب کا حصہ ہے، آپ اپنی کتاب لا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ ناول نہ اٹھا لائیے، ہاں، اب موبائل ہے آپ کے پاس، اجازت ہے رکھنے کی، پتہ چلا سب کچھ دیکھے چلے جا رہے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں، آپ گھر فون کر سکتے ہیں، گھر سے آپ کو فون آ سکتا ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، تجارت کی باتیں نہیں کر، بزنس کی باتیں نہیں کر سکتے، کیا حال ہے، خیریت ہے سب، ہاں ٹھیک ہے، ضرورت کی بات، اس کے بعد ختم، کاٹ دیا۔ چھٹے امام نے کہا میں نے تنہائی کو اپنے لیے
مناسب ترین سمجھا. ایک جگہ اور پیغمبر کی حدیث ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا حساب کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس سے بہتر کیا؟ گویا پیدا ہو رہے ہیں آج. تو بشرطے کہ پھر دوبارہ وہی نہ شروع کر دے. توبہ کی جگہ ہے، بہترین جگہ ہے. میں جلدی ختم کر رہا ہوں اور زیادہ میں اب آپ کا وقت نہیں لوں گا. صرف 4 جگہ اجازت ہے. اعتکاف ایسی عبادت ہے ہر جگہ ہو نہیں سکتی. صرف 5 جگہ اجازت ہے، معاف کیجیے گا، 5 جگہ صرف اجازت ہے اعتکاف کی. تو خوش نصیبی ہے کہ ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، ورنہ 4 جگہ ایسی ہیں کہ پہنچیے تبھی ہو پائے گی، نہیں تو نہیں. ایک مسجد الحرام مکہ، بھیا ہم جیسے لوگ کہاں پہنچ پاتے ہیں؟ اتنا پیسہ ہو تب جائیں مکے میں اعتکاف کریں. دوسری جگہ کیا ہے؟ مسجد النبی مدینہ، وہاں بھی. تیسری جگہ مسجد کوفہ عراق، محروم ہم لوگ، اگر گئے تو گئے، پھر وہاں انتظامات کوئی کرے، ایسے موقع پہ اعتکاف ہو، کون دیکھے کون بھالے. بھیا کھانا پینا بھی تو ہے، پیٹ بھی تو ہے، کون پہنچائے گا؟ سمجھ رہے نہیں؟ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کوئی سمجھ لے کہ اعتکاف ہوگا تو کھانا نہیں بھی پہنچائیے گا. یہاں پتہ چلے کہ روزہ بھی ادھر سے ادھر سے انتظام آپ کو کرنا پڑے. گھر والے بچوں کو لگائے کہ اس وقت سحری بھیجنا ہے، اس وقت مثلا افطار بھیجنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بخار کچھ تو دوائی بھی تاکہ سحر یا افطار میں استعمال ہو. نمبر 4 مسجد بصرہ، یہ بھی عراق میں. ایک جگہ بچتی مسجد جامع، الحمدللہ ایک ہی مسجد. اللہ خیریت سے رکھے آپ لوگوں کو. کب یہ نیت بن گئی، کب یہ مسجد بن گئی، کب یہاں انتظامات ہو گئے. اللہ نظر بد سے بچائے اور یہ عبادت ہم لوگ کر سکیں صدق دل سے. سمجھ گئے آپ؟ مسجد جامع میں عبادت، اور اس کے اوپر تمام شرائط مسجد جامع کا الحمدللہ لاگو ہوتے ہیں. اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. میں تقریباً جتنا اس حوالے سے مجھے کہنا تھا کہہ چکا ہوں. اب اگر کہیں کوئی کسی کو سوال ہے تو وہ سوال کے طور پہ پوچھ لے، تاکہ احکام اگر اور مسائل ہیں اس سلسلے میں تو وہ بھی حل ہو جائے. بتا ہی دیا سب آپ نے. کا پوچھنے 3 دن میں کیا چیز زیادہ پڑھا جائے جس سے فضیلت ہے کسی چیز سے پڑھنے؟ پہلے تو دیکھیے لفظ عبادت ہی استعمال ہوا ہے کہ آپ عبادت کیجیے، ٹھیک ہے. تو عبادت میں بہت سے لوگ ایسے ہم میں سے ہیں کہ جن کی نماز قضا ہیں. تو جتنا صحت ساتھ دے آدمی اپنی قضا نماز پڑھے. تھک جائے تو بیٹھ کے تلاوت کرے. اگر قرآن مجید پڑھنا آتا ہے بہت اچھا، نہیں تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کوئی کام آپ کا رہ گیا پچھڑ گیا ہے تو آپ یہاں آرام سے انجام دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بے کھاتا وغیرہ جیسی چیز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بزنس میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی پڑھاتا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے. ہوم ورک بچے اپنا کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں سراج صاحب ہیں، محمد مہدی ہوں گے اگر ہوں گے تو، مثلا اور بھی لوگ ہیں، ان سے بھی اگر اعتکاف میں ہے تو بہت اچھا. نہیں ہے تو ان سے کہیے 10 منٹ آئیے، ہم کو جو ہے کچھ باتیں بتائیے دین کی، احکام کی، قرآن کی. سمجھ گئے آپ؟ آپ بچے اگر آ رہے ہیں تو پہلے سے کوئز رکھ دیجئے ان کے لیے، مسابقہ مقابلہ. مثلا مان لیجئے میں مثال دیتا ہوں کہ جتنا آپ جانتے ہیں 10 سوال اس کے بنا لیجئے اور کہیے کہ فلاں وقت اعتکاف میں فلاں دن یہاں کے اوپر مسابقہ رکھا جائے گا اور انعامات رکھے. جو فرسٹ
सेकंड थर्ड आएगा, अच्छे जवाबात देगा उसको। अभी जो हमने बताया है इसी को 2-4 सवाल इसी में से बना सकते हैं सादा सादा। मतलब एतिकाफ क्या है, कब हो सकता है, 4 चीजें हराम उसमें हैं, उसको आप ऑब्जेक्टिव बना दें और उसके बाद ये सारी चीजें हो सकती हैं एतिकाफ में। मजलिस हो सकती है, एक मुअय्यना मुद्दत, ना कि इस किस्म के बहुत सारे काम हो सकते हैं। कुरान पढ़ाने के लिए भी हो सकता है कि भाई स्पेशल 3 दिन की क्लास है, मसलन 10 से 11, आइए अपनी हम सही कर लीजिए, मौलाना बैठ जाएं और मैं आऊं अपना हम सुनाऊं कि देखिए मैं सही पढ़ता हूं तो कम से कम मेरा सूरह हम सही हो जाएगा, कि नमाज में वाजिब है, बगैर उसके नमाज हो नहीं सकती। इसको कहते हैं तसहीह क़िराअत, क़िराअत दुरुस्त करना। मान लीजिए मैं भूल जाता हूं तो हमने मौलाना को, मौलाना सुन लीजिए, अब आप हैं आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भाई हमारा ज़ाती मसला है, हमने इनको कह दिया कि अब नहीं सुना, का यहाँ आप भूलते हैं, इसको ज़रा से और रख लीजिए आप, फिर हमने आके सुना दिया। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, भी ज़हन खुल जाएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है। समझ रहे हैं आप? खड़े होकर नमाज़ें पढ़ी, कज़ा हक है, तो बैठ के भी पढ़ो। हाँ, देखिए नमाज पहले मरहले में खड़े होके ही पढ़ेंगे, हम बैठ के नहीं पढ़ सकते। अब मान लीजिए आपने खुद महसूस किया कि आप खड़े होकर के नमाज अदा नहीं कर सकते, तो जिस हद तक आप खड़े होकर के अंजाम दे सकते हैं उतना तो आपको खड़े होकर अंजाम देना है। बकिया चीजें आप बैठ करके आप अंजाम दें तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हम शुरू ही से, मेरे अंदर शकत है कि मैं हम्द और सूरा खड़े होकर के पढ़ सकता हूं, वो भी ना पढ़ूं, या मिसाल के तौर पे तन्हा हम्द पढ़ सकता हूं लेकिन हम उसको ना पढ़ के शुरू से हम बैठने नहीं, तब ये नमाज सही नहीं है। मान लीजिए हमने हम्द खड़े होकर के पढ़ा, अब दूसरा सूरा हम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तो हम्द तमाम करने के बाद हम कुर्सी पे बैठ गए। अब जब बैठ जाएंगे इत्मीनान से तब दूसरा सूरा पढ़ेंगे, बैठते बैठते नहीं पढ़ेंगे, बैठ जाए तो अब दूसरा सूरा। बकिया चीजें अगर हम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो अब रुकू, सजदा, दूसरी रकत, तीसरी रकत, चौथी रकत, सलाम, तशहुद सब बैठ के पढ़ेंगे। लिहाजा पहले खड़े होकर के ही नमाज पढ़ेंगे। इस वक्त ये मस्जिदों में मुश्किल हो रही है, बाद जवानों को हम देखते हैं कि देखा ये रखा हुआ है टेबल और इस पे आए बैठो नमाज शुरू कर दे। अब इनसे कोई पूछे भैया वाजिब नमाज पढ़े मुस्तहब? अगर आप मुस्तहब नमाज पढ़ रहे हैं तो गुंजाइश है, मसला नहीं, आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। मुस्तहब नमाज बैठ के पढ़ सकता है, उसमें गुंजाइश है, चाहे आप सेहतमंद हो, हट्टे कट्टे हो, तब भी आप मुस्तहब नमाज, मगर वाजिब नहीं पढ़ सकते हैं। और वो वाजिब नमाज ही पढ़ रहे हैं साहब, माशाल्लाह 30-35 साल के हैं, 40 साल के हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, उन्होंने देखा कुर्सी अच्छी है बैठ गए। ये भी तो शौक है, आइए चलिए भाई साहब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़, तो ये नहीं है। एतिकाफ तो खैर नमाज तो है नहीं वो कोई चीज, वो तो बैठना है मस्जिद के अंदर। आप सो के भी गुजार सकते हैं मस्जिद में एतिकाफ में, ये भी समझ लीजिए। हाँ, सो के गुजार सकते हैं, एतिकाफ आपका होगा। आपने नियत एतिकाफ कर ली, मस्जिद के अंदर आ गए तो एतिकाफ आपका हो जाएगा, चाहे आप सोते रहें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कहा गया इबादत की नीयत से, तो मस्जिद में इबादत की नीयत से आना ही खुद एतिकाफ है, क्योंकि ये घर थोड़ी है, अल्लाह का घर है, कोई मुश्किल नहीं है। हालत रोजा में हैं आप, मस्जिद के अंदर हैं आप, कोई बात नहीं, आप सोते रहिए, सो के भी गुजार सकते हैं, एतिकाफ होगा यार, वो सवाब मिलेगा आपको। मजीद जो आप पढ़ेंगे उसका सवाब अलग है।
بسم اللہ. اور کوئی سوال؟ سوال کیونکہ یہ مجلس نہیں ہے. فاتحہ آخر میں ہم لوگ پڑھیں گے لیکن مصاحب نہیں پڑھیں گے تاکہ درس کی بھی عادت ہم لوگ کو ہو دھیرے دھیرے. ہاں ورنہ اسی لیے ہم نے آیت اور روایت بھی نہیں پڑھی شروع میں, سیدھا ہم نے شروع کیا ہے. سوال کرنے کی عادت ڈالی. وہ بارہبنکی بہت اچھے سوال ہے, بہت پیچیدہ سوالات, واقعی زبردست. مولوی صاحب جیسے باتھ روم یہاں پر ہے بنا ہوا, مان لو زیادہ لوگ ہو گئے, 10 لوگ ہو گئے, کام میں 12 ہو گئے, تو حاجت کے لیے یہاں باہر ہی جانا پڑے گا کہ یہیں پر؟ گندگی پھیلنے کا بھی اس کو سمجھیے. پہلی بات دیکھیے, ہر ایک کو صفائی کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک تو مسجد کا ہے جو سے ہر آدمی صفائی پسند ہوتا ہے. صفائی انسان کی آئیڈینٹی, شخصیت کی پہچان ہے. اگر ہم گندے باہر سے آئے اور ہمارے بعد کہ مشاہد صاحب کیسے آدمی ہیں, تو ہماری شخصیت گئی. سیدھی بات. اب رہی اعتکاف میں, تو اگر جلد بازی کسی کو نہیں ہے تو یہی استعمال کرے, چاہے ایک ہی ہو. لیکن اگر کوئی وہ ہو تو مثلا سامنے میری بھائی کے یہاں یا اس میں یا آپ کے یہاں یا یہاں جائے اور انجام دے, فوراً آئے. بات نہیں کرے گا کسی سے, بات یہ سمجھ لیجئے. بات اگر کرنا ہے تو مسجد میں آئیں اور وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرنے والے بات کریں. آپ کو مسجد میں آنا ہے فوراً. آپ گئے ہیں مثلا ضروریات کے لیے, اس سے فارغ ہوئے سیدھے بھاگے ہوئے آئیے مسجد. اور کہیں آپ راستے میں متوجہ بھی نہیں ہوگے کہ ان سے مل لے, ان سے مل لے, ان سے سلام دعا کرنا ہو, کیسے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ کچھ نہیں. آپ یہاں سے نکلیے, سیدھے جائیے, فارغ ہوئیے, سیدھے مسجد کے اندر. اب اگر بات ہی کرنا ہوئی تو مسجد میں آ کر کے رک کر کے بات کی. وہ بھی بات کون سی؟ خیر و عافیت والی, ضرورت والی. بزنس والی بات آپ نہیں کر سکتے. اب یہ اجازت ہے, یہ بھی ایک چیز سن لیجیے, یہ اجازت ہے. مان لیجیے آپ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, مثلا میں فیروز کا نام لے کے کہوں, اب یہ پردھان جی ہیں. اب کوئی ایسا ٹپیکل معاملہ, فیروز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں حل ہوگا, جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی ہے, تو یہ اتنی دیر کے لیے جا کے سن کر کے اگر حل ہو سکتا ہے تو, اور اگر حل نہیں ہو سکتا تو نہیں جا سکتے. یہ پہلے سمجھنا پڑے گا. یہ نکلے اور جا کر کے سنے بات کو, اور اس کے بعد تمام, اور جیسے ہی فالتو کچھ ایک لفظ بھی نہیں کر سکتے, سیدھے آئیں گے اندر. ایک اجازت. دوسری اجازت, مان لیجئے میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور اعتکاف میں بیٹھ گیا. اب آپ آئے مانگنے کے لیے, تو میں تو مقروض ہوں نا, اور میرے پاس یہاں پیسہ نہیں ہے, تو میں آپ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہوں. یہ حق الناس ہے, حق الناس ہے. میں مقروض ہوں. اب آپ نے مطالبہ کر لیا, بھائی آپ کو ضرورت ہے اور میں ادا کر سکتا, لیکن یہاں نہیں ہے مسجد میں, اور مثلا فون بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہم کو جانا ہی جانا ہے کسی صورت. مثلا ایسی جگہ رکھا ہے پیسہ کہ میرے بغیر نہیں مل سکتا, مان لیجئے اب مجھے جانا ہے, میں یہاں اجازت ہے, یہاں اجازت ہے. آپ کے اعتکاف کوئی اثر نہیں پڑے گا. اعتکاف آپ کا تو, آپ جائیے, پیسہ نکالیے, قرضہ ادا کیجیے, سیدھے آپ واپس آ جائیے. کسی مومن کی میت ہو گئی ہے, جنازہ نکل رہا ہے, آپ تھوڑی دور جنازہ میں چل سکتے ہیں, اس کے لیے اجازت ہے. تشییع جنازہ کی اجازت ہے, مگر آپ واپس آ جائیے. ہمیشہ کی طرح نہیں کہ دفن کرنے تک آپ وہاں رہے, نہیں. نہیں, کاندھا دے, کاندھا تشییع جنازہ میں آتا ہے سب, لیکن اب آپ کمپلیٹ پورا وہ کریں نہیں کر سکتے. آپ نے تشییع جنازہ کی, جتنا ضرورت تھی ان کو ہی پتا ہونا چاہیے بھیا اعتکاف چل رہا ہے, اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے, اس کو بتا دیجیے بھیا اعتکاف چل رہا ہے. احکام اب جس کو پتا ہو گیا وہ تو جانتے ہیں اعتکاف کس کو کہتے ہیں. نہیں جانتے تو آئندہ جان جائیں گے. دوسرا کوئی بتا بھیا اعتکاف میں, بھائی نہیں, مجبوری ہے ان کے لیے, کنڈیشن ہے ان کے لیے. اس کے بعد ہم نے تشییع جنازہ کی, ہم آگے واپس آ گئے. قرض چکانے کے لیے, کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر ہے, البتہ بزنس کا معاملہ نہ ہو, خرید و فروش نہ ہو,
تشییع جنازہ اس کے لیے، بیمار ہو گئے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، دوائی لی، سیدھے بھاگے چلے آئے۔ اب آپ بیٹھ نہیں سکتے کہ وہاں اور تھوڑا سا بیٹھ لیں، نہیں، اگر آپ کو ٹہلنا بھی ہے تو آپ صحن میں مسجد کے اندر جو حصہ مسجد کا ہے اسی میں رہیں گے آپ، ٹوائلٹ مسجد کا حصہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لہذا وہاں جائیں۔ اگر ٹوائلٹ کا صحن بہت بڑا ہے اور مسجد میں شمار نہیں ہوتا تو آپ وہاں نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے گا، کیونکہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، تو مسجد سے باہر بنائی جاتی ہیں، لیکن مسجد وہ سب ایک اس میں ہیں، ہاں وہاں سے فارغ ہوئیے، ہاں اس صحن میں آپ جتنا چاہیے ٹہلیے کیونکہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن آپ زینے پہ کھڑے ہو جائیے، مسجد کا حصہ نہیں ہے، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ اندر ہوں گے، اگر کسی سے کوئی کام ہے وہ باہر آپ سے بات کریں گے۔ موبائل وغیرہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ موبائل یوز کر سکتے ہیں، صرف اور صرف لہو لہب کی چیزیں نہیں اس میں ہو، بزنس وغیرہ کی باتیں نہیں کر سکتے، نہ بیچیں گے کچھ، نہ خریدیں گے کچھ، اور نہ مال وغیرہ کی کوئی چیز اس قسم کی باتیں ہوں گی۔ خیر و عافیت، بیمار تو نہیں ہو، بیمار اسکول گئے، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ کہیں ابا ہم یہ خرید لیں، اب آپ چپ رہیے، خاموش رہیے، آپ سمجھ لیجیے ہم اعتکاف میں اتنے کا دے کے گئے ہیں، یہ کیا کریں، چپ رہیے۔ بات چیت ہی کر سکتے ہیں، وہ کھول کے جو سب واٹس ایپ میں وہ سب چیزیں کہ جو مفسد اخلاق نہیں ہیں، لغویات نہیں ہیں، لغلیب نہیں ہے، وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، فوٹو ایسے فوٹو جو آپ کے فوٹو ہیں، نیچر کے فوٹو ہیں، مثلا سمندر ہے، پہاڑ ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں دیگر چیزیں جو حرام ہیں یا حلال کی حد میں ہیں مگر لہلیب میں آتی ہیں، تو حرام وہ بھی مسجد میں، اللہ نہ کرے خدا کسی وقت توفیق سلب ہو، لیکن حلال میں بھی آدمی کو رعایت کرنا چاہیے۔ یہاں فارغ ہونا ہے، عبادت کی نیت سے آئیں، کیونکہ یہ عبادت ہی ایسی بتائی گئی ہے، یہ ہے بس۔ ملا کے اعتکاف کو رکھا اللہ نے اسی لیے جہاں تک ہو سکے روز محشر کو گویا آپ یاد کریں یہیں پر کہ ایک وقت ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی کا ساتھ واتھ دے گا نہیں، تو یہاں بھی آپ کو دو ہی جگہ ہے تقریباً جہاں آدمی محشر کی ایک جھلک دیکھتا ہے، حج اور ایک تقریباً اعتکاف ہے، کہ سب سے کٹ کے آپ کو عبادت انجام دینا ہے اور معنوی روحانی غذا حاصل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد ہماری اس نشست کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ماہ مبارک شعبان کی برکتوں سے ہمیں مزین فرما دے۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں اور سفارش کی ہے، حسن حاضرین میں جو حضرات بیمار ہیں، پروردگارہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس قریے کو اور مومنین کے قریوں کو جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کا بہتر سے بہتر استقبال کر سکیں۔ پروردگارہ جو اعتکاف کے بارے میں آج ہمیں پتہ چلا ہے، ہم اس عبادت کو تیری منشا کے مطابق آنے والے ماہ مبارک میں انجام دے سکیں۔ ایسا اعتکاف کہ جس سے ہمیں دنیاوی دینی دونوں فائدے ہوں اور ہماری برکت کا سبب بنے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے۔ پروردگارہ جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے اور جو کچھ نہیں مانگا ہے، اگر ہمارے حق میں ہے تو ہمیں عنایت کر دے۔ پروردگارہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ پروردگارہ جو حضرات بے روزگار ہیں ان کو طیب و طاہر واسع روزی عنایت کر، اور جو روزے رکھتے ہیں ان کی روزیوں میں برکت پیدا کر، ہماری نسل کو اس آخری زمانے کے فتنوں سے بچا دے، ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ پروردگارہ جو لوگ ہمارے اس ملک کے لیے سازش کر رہے ہیں
ان کی سازشوں کو خود انہی کی طرف لوٹا دے۔ پروردگارہ ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما دے۔ پروردگارہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ جو ظلم کی حمایت کر رہے ہیں پروردگارہ ان کی حمایت کو خود انہی کے خلاف کر دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے۔ پروردگارہ ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے، طاقت دے کہ آنے والے ماہ مبارک میں ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت کا، ہمارے امام کا ظہور فرما دے اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر دے۔ آخر میں گزارش ہے کہ 1 مرتبہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اپنے مرحومین کے لیے، اور جن جن لوگوں نے ہماری قوم پر احسان کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے، خود ان کے لیے اگر وہ چلے گئے دنیا سے، پڑھ کر کے ایصال کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔